اپنی حکومت کے 18ویں مہینے میں ختم ہونے کے قریب 1.5 سال ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ایک مشکل میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معاشی ٹیم کی نااہلی، لاپرواہی اور غلط اندازوں پر فیصلہ سازی اب پی ٹی آئی حکومت کے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی کی شرح 14.5% یہ سرکاری شرح ہے جو بتائی گئی ہے۔ مہنگائی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ آٹا، چینی، ٹماٹر، پیاز اور دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ خاص طور پہ گندم کی ڈیمانڈ سپلائی کا درست اندازہ نہیں لگا سکی ہے حکومت کی معاشی ٹیم، یعنی مخدوم خسرو بختیار کی وزارت فوڈ سیکیورٹی اور جناب ڈاکٹر حفیظ شیخ کی وزارت خزانہ جو کہ ای سی سی ہیڈ کرتی ہے، وہاں پہ غیر حقیقی فیصلے کیے گئے ہیں، غیر حقیقی اندازے لگائے گئے ہیں، اور اس نااہلی کی وجہ سے اور ان غلط اندازوں کی وجہ سے اور اس غلط پلاننگ کی وجہ سے اس وقت ملک اپنے 10 سال کی بدترین مہنگائی سہ رہا ہے۔ اس وقت وفاقی کابینہ پہ خود وزیر اعظم عمران خان پہ لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور خسرو بختیار کی کلاس لیں اور پوچھیں ان سے کہ ان کے اندازے، ان کے تمام جو ان کی ذمہ داریاں تھی، کیا انہوں نے بحسن خوبی ادا کی ہیں یا نہیں کی ہے، کیونکہ اگر یہ تمام معاملات کو فکس نہیں کیا گیا تو مہنگائی کا یہ طوفان پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک بدترین انجام کا باعث بن سکتا ہے۔ وفاقی محکمہ شماریات یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے کنزیومر پرائز انڈیکس کے مطابق پچھلے مہینے مہنگائی پر 100% اثرات کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں سے رونما ہوئے، یعنی کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ شہری اور دیہی علاقوں میں آٹے کی قیمتیں 24% اور چینی 26%، گھی اور تیل 20% مہنگے ہو گئے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ شہروں کی طرح دیہی علاقوں میں بھی سبزیوں کے بھاؤ 94% بڑھ گئے، جن میں ٹماٹر 158%، پیاز 124%، آلو کی قیمتیں 87% بڑھ گئی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار جو سامنے آئے تھے یہ دسمبر کے مہینے کے تھے، اور دسمبر کے مہینے کے بعد یہ جو بدترین اعداد و شمار سامنے آئے تھے یہ ریفلیکٹ ہوئے تھے اس 14.5% مہنگائی میں جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دکھائی ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، اور یہ جو پیک ہم نے دام دیکھے تھے اس میں یقیناً کچھ کمی ضرور نمایاں ہوئی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی کمی نہیں ہے جس کو کہ ہم بہت معنی خیز کمی کہہ سکے، لیکن بہرحال اس پیک سے کچھ کمی ضرور ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، ڈاکٹر حفیظ شیخ، حماد اظہر، اسد عمر، شیخ رشید اور گورنر پنجاب چودھری سرور سب کے سب مہنگائی کو اپنی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی سمجھتے ہیں اور مہنگائی کے ذمہ دار مافیاز اور کارٹیلز کے خلاف کارروائی کے دعوے کرتے ہیں، مگر وہ کارروائی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ بہرحال ایک اطمینان کی بات ہے کہ تمام جو حکومت کے بڑے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بدترین مہنگائی ہے، گو کہ اس کی وجہ وہ اپنی حکومت کی نااہلی کی بجائے ایک انجان مافیا اور انجان یا نامعلوم کارٹلز کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے۔ مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے انتظامی ایکشنز لینے چاہیے تاکہ منافع خور یا کارٹلز جو ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں نپٹا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور حکومت کو بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہے، اور حکومت دن رات جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی ایک ویو آئی تھی اس کی لہر کو توڑا جائے۔ یہ مہنگائی جو بڑھی ہے اس کی کمر توڑی جائے گی، مہنگائی کو نیچے لایا جائے گا۔ جو اس مصنوعی مہنگائی کا ذمہ دار ہے اس کو اس کی کڑی سزا دی جائے گی۔ فروری کے مہینے کے اندر آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم۔ اب ہمارا فوکس جو ہے ڈیلیورنس پہ ہونا چاہیے، مہنگائی کے خاتمے پہ ہونا چاہیے۔ لوگ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں خطرہ ہے تو صرف یہ جس کے گھر بل جا رہا ہے، خواہ وہ بجلی کا ہے یا گیس کا ہے، وہ ہم سے نالاں ہے۔ وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جو توقعات آپ سے ہم نے وابستہ کی تھی آپ اس پہ پورے نہیں اترے۔ حکومت کے لیے خطرہ صرف مہنگائی ہے۔ گو کہ دسمبر کی اونچی ترین سطح سے قیمتیں کچھ قدرے نیچے آئی ہیں، مگر مجموعی صورتحال ہمیں دیکھنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے پچھلے 1.5 سال کے دوران مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے۔ آٹا، چینی، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، مٹن، بیف، کھلا دودھ، حتیٰ کہ سبزیوں کی قیمت پر بے پناہ بڑی ہے، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے ان کی جیبوں پر یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے۔ اگست 2018 سے جنوری 2020 کے دوران
اشیاء خورد نوش کی قیمتیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے 18 مہینوں کے دوران قیمتیں 30 سے 70% تک بڑھ گئی ہیں. ہر پاکستانی خاندان کے گھر کا ماہانہ خرچہ اوسطاً 40% بڑھ گیا ہے، یعنی 20,000 روپے کا راشن اب کم از کم 28 اور 30,000 روپے میں آ رہا ہے. اسی لیے ایک عام پاکستانی کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے اور اس کا تمام الزام پی ٹی آئی کے اس 18 ماہ کی حکومت پہ جاتا ہے. جس وقت پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت مہنگائی کی شرح 5.5% تھی، آج مہنگائی کی شرح 14.5% ہے. اس وقت شرح سود جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی شرح سود تقریباً 6.5% تھی، اس وقت شرح سود 13.25% ہو چکی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اگست 2018 میں چکی کے آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 450 روپے کا تھا، جو پچھلے مہینے بڑھ کے کراچی میں 700 روپے کا ہو گیا. سندھ میں بھی تقریباً لگ بھگ یہی قیمت ہے اور بلوچستان میں بھی لگ بھگ یہی قیمت ہے، اور جو کہ اب کچھ کم ہو کے 600 روپے ہو گیا ہے، یعنی کہ اب بھی آٹا 60 روپے فی کلو ہے. یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں صرف آٹے کے بھاؤ میں کم از کم 30% اضافہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تھی اس وقت چینی کی ریٹیل پرائس 56 روپے کے لیے تھی اور آج چینی کی ریٹیل پرائس کہیں 84 روپے کہیں 86 روپے کلو بتائی جاتی ہے، اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 94 روپے کلو تک پہنچ سکتی ہے. یعنی کہ چینی جو کہ غریب آدمی کے لیے انتہائی ضروری انرجی کی سورس ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، تقریباً 46% چینی مہنگی ہو چکی ہے. اسی طرح سے بیسن 65 روپے کلو تھا، اب بیسن 135 روپے کلو ہو چکا ہے. اس طرح بیسن کی قیمت میں 48% اضافہ ہوا ہے. اگست 2018 میں کھلا دودھ 90 روپے فی لیٹر ہوا کرتا تھا، اب کھلا دودھ 110 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے. اسی طرح کھلے دودھ کی قیمتوں میں 22% اضافہ ہو چکا ہے. برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں 180 روپے کلو تھی، جس کی قیمت اب بڑھ کے 250 روپے فی کلو ہو چکی ہے. یعنی گھی اور پکانے کے تیل کی قیمت میں بھی 40% اضافہ ہو چکا ہے. 1.5 سال کے دوران دال روٹی سے پیٹ بھرنا ممکن تھا، لیکن اب دالوں کی قیمتوں میں 35 سے 50% اضافہ ہوا ہے پچھلے 18 ماہ کے دوران. اور چنے کی دال کی قیمت اس وقت 120 روپے سے بڑھ کے 180 روپے کلو ہو چکی ہے، جبکہ ماش کی دال 150 روپے کلو سے بڑھ کر 200 روپے کلو تک ہو چکی ہے. بیف ماٹن جیسے پرتعیش اشیاء اور لگژری آئٹم میں شمار ہونے لگے ہیں، اور اگست 2018 میں بیف جو 510 روپے فی کلو ہوا کرتا تھا اس وقت اس کی 30% قیمت بڑھ کے 650 روپے کلو ہو چکی ہے، جبکہ 770 روپے کلو میں ملنے والا بکرے کا گوشت اب 1300 روپے کلو ہو چکا ہے. پچھلے 1.5 سال میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی اوسطاً 30% مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ گیس کی قیمتوں میں 20 سے لے کر 140% تک اضافہ ہو چکا ہے. اس کے باوجود حکومت کی گیس کی قیمتیں مزید 15% بڑھانے کا فیصلہ 2 بار مؤخر کر چکی ہے، اور کسی وقت بھی یہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوگا. یہ پوری صورتحال جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. لگ بھی رہا ہے جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنی 2 ٹویٹس میں اس کا اظہار کیا. ادراک ہے انہیں، احساس ہے انہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. اس بات کا بھی انہیں احساس ہے کہ 18 ماہ کے دوران مہنگائی بے قابو ہوئی ہے، اور یقیناً اندرونی طور پر ان کو اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ ان کی ٹیم سے جو توقعات ان کو تھی اور پاکستان کے عوام سے تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. آج بھی پاکستان کے عوام مجموعی طور پہ جنہوں نے پی ٹی آئی میں حکومت کو ووٹ دیا تھا ان میں سے اکثریت اب بھی عمران خان کی ذات پہ اعتماد کرتی نظر آتی ہے. اس پر ان کا اعتماد بہت زیادہ صرف عمران خان کی شخصیت پہ متزلزل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کی ٹیم کے حوالے سے لوگوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے. خاص طور پہ ان کی معاشی ٹیم بدترین ناکامی کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہے. جب زراعت کے معاملات ہوتے ہیں، جب مہنگائی کے معاملات ہوتے ہیں، جب کھانے پینے کی اشیاء کے معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی زرعی پیداوار کے معاملات ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی میں ہمیشہ مرکزی شخصیت رہے ہیں. ان کے پہلے سینئر وائس چیئرمین ہوا کرتے تھے، لیکن آج بھی پی ٹی آئی کی انتہائی اہم شخصیت ہے جناب جہانگیر خان ترین. پاکستان کے بہت ہی نامور ایگریکلچرسٹ بھی ہے، اور اب جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اس میں چینی کی قیمتوں کے حوالے سے جناب جہانگیر خان ترین اور خاص طور پہ ان کی کابینہ کے دوسرے وزیر جو کہ شوگر بزنس میں ہیں، جس میں مخدوم خسرو بختیار وغیرہ شامل ہے، وہ شدید تنقید کا نشانہ بھی ہیں. تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوائن کریں جناب جہانگیر خان ترین. بہت بہت شکریہ جہانگیر خان ترین صاحب. یہ وہ حکومت تو نہیں ہے جس کا آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، جس کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور آج وہ حکومت جس کو انہوں نے پچھلے سال کے وسط میں ووٹ دیا تھا، وہ اس سال کے شروع میں یعنی کہ 2020 کے شروع میں لوگوں کے لیے خاص طور پہ ان کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے. کھانے پینے کی اشیاء نہیں خرید سکتے، اور ظاہر ہے کہ 40% تنخواہیں تو نہیں بڑھی ہیں نا، جو کم از کم 40% قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کتنا آپ لوگوں کو ملال ہے اس پہ؟ دیکھیں، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ نے، جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں صحیح ہیں، مگر آپ یہ اس طرح سے اس کو ایک پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں 1.5 سال میں. جب ہماری حکومت آئی تھی، اپنے گیس اور بجلی کی قیمتوں کی بات کی،
2 سال سے نون کی حکومت نے قیمتیں کا بڑھانے کا عمل روک دیا تھا کیونکہ وہ الیکشن کی میں چاہتے تھے اپنی کامیابی. 2 سال سے انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں اور جو سرکولر ڈیٹ تھی وہ 38 ارب روپے مہینے کے لیول پہ بڑھ رہی تھی. 450 ارب روپیہ سال 1.3 ٹریلین پہ پہنچ چکی تھی. یہ اس کے علاوہ گیس کی بھی خسارہ کوئی 100 ارب روپے کا خسارہ گیس کا تھا. اب یہ بڑا سمپل کام ہے کہ آپ نے اگر خسارہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھا کے اور چوری روک کے آپ نے وہ پورا کرنا ہے. اس عمل پہ ہم گامزن ہیں. ہم نے 115 ارب روپے کی چوری بجلی کے اندر بچائی ہے اور ریکوریز کی ہیں, مگر آپ کو ٹیرف انکریز کرنا پڑا ہے کیونکہ پیچھے سے انہوں نے جو بڑے بڑے پلانٹ لگائے تھے ان کی جب کیپیسٹی پیمنٹس آئی ہیں وہ بھی آپ کو ٹیرف میں ڈالنی پڑی ہیں. تو یہ ایک چیز کو ہم نے سیدھا کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. اب صرف 12 سے 13 بلین روپے کا خسارہ فلو آف سرکل ڈیٹ رہ گیا جو انشاءاللہ اگلے 8-9 مہینے میں صفر پہ آ جائے گا. دیکھیے ترین صاحب, یہ جو آپ نے معاملات کہے آگے یہ ایک جو پاکستانی جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جو سمجھتا ہے, وہ کسی حد تک اس سے ایگری بھی کرے گا. لیکن یہ جو آٹا ہے, یہ جو چینی ہے, یہ جو تیل ہے, یہ جو گھی ہے, یہ جو سبزیاں ہیں, میں بتاتا ہوں سر دالیں ہیں, یہ پاکستانی بیچارے کو نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک ایک کر کے آپ کو میں تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں. مجھے اللہ موقع دیجیے گا پلیز. ٹماٹر سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں جو اتنی 200 روپے 250 روپے کا ہو گیا تھا. سپٹمبر کے مہینے میں نرسری لگتی ہے, اگست سپٹمبر میں سندھ میں, جس کی ٹماٹر تمام پاکستان میں جاتا ہے. گرمی پڑی اور نرسری سڑ گئی. انہوں نے نرسری پھر لگائی, 2 مہینے کا گیپ ہو گیا جس وجہ سے شارٹیج آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ آج ٹماٹر کی قیمت مارکیٹ میں 40 روپے سے 50 روپے تک ہے. یہ 250 تھی, کراچی میں 35 روپے بھی ہے, 30 روپے بھی ہے جی. اب آگے نیچے تو یہ پہلے کہاں تھی؟ تو یہ وہی بڑی بات ہے کہ 2 مہینے کراپ لیٹ ہوا اس لیے قیمتیں چڑھی, کراپ آ گیا قیمتیں نیچے ہو گئی. اب آپ آگے چلیں. اب آپ آ جائیں گندم کے اوپر. گندم کی کہانی جو ہے وہ میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے, میرے مہربانی کر کے سن لیں. مارچ اپریل میں جب گندم کی فصل اپریل مئی میں آئی فصل, اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بمپر کراپ ہوگا. جو ہمیں رپورٹنگ سروسز نے جو دیتی ہیں انہوں نے رپورٹنگ دی, پہلی رپورٹ, سیکنڈ رپورٹ. مگر جو اپریل کے مہینے میں بارشیں ہوئیں اس سے جو رسٹ لگا, یلو رسٹ لگا گندم کو, اور پھر طوفانی اور چیزیں یہ بارشیں آئیں, اندھیری آئیں, اس سے کم از کم 15 لاکھ 1.5 ملین ٹن کراپ کم ہو گیا. مگر ہمارے پاس ریزرو سٹاک پہلے سے بہت پڑے ہوئے تھے. مگر جب یہ خبر آئی کہ یہ کم ہو گئے ہیں تو فوری طور پہ ECC میں سمری گئی جون میں, اور جولائی میں انہوں نے ایکسپورٹ کو بین کر دیا. صرف 60,000 ٹن یا 70,000 ٹن ایکسپورٹ ہوا نئے کراپ سے اپریل مئی اور جون میں. اور پاکستان کی ڈیلی جو آٹا ضرورت پڑتی ہے وہ 75,000 ٹن. لیکن ترین صاحب ایک تو یہ کہ اس سے پہلے ہم نے ایکسپورٹ الاؤ کی بھی تھی, وہ ایکسپورٹ چلتی رہی جو کہ گزشتہ سال میں ہم نے الاؤ کی تھی. دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو آٹا ہے, جو گیہوں ہے, وہ افغانستان گیا ہے, جو اسمگلنگ ہوئی ہے, جس کا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جو کہ یہاں کے ویئر ہاؤسز سے یا یہاں کے گوداموں سے نکل کے افغانستان پہنچ گیا ہے. یہ آپ کے بارڈر کنٹرول جو ہے یہ تو بالکل کچھ نہیں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا تو کوئی نمبرز نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں, ایک تو ایکسپورٹ کی بات کی ہے, آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو ایک گراف ہی بھیجا ہے کہ PM نون کی حکومت نے 2017-18 میں 21 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کی, جس کے اوپر انہوں نے 38 ارب روپے کی سبسڈی دی. ان سے بھی جا کے پوچھا نا انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا. اور اگر پیچھے جائیں تو انہوں نے کوئی تقریباً 67 بلین کی سبسڈی دی ہے 4-5 سالوں میں ایکسپورٹ آف گندم. ترین صاحب دیکھیں, یہ ایک عام پاکستانی جو سن رہا ہوگا وہ بول رہا ہوگا کہ آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو آٹا مل رہا تھا 40 روپے کلو, 45 روپے کلو, 38 روپے کلو, اب سبسڈی دے رہے تھے یا ایکسپورٹ ہو رہی تھی. یہ اس کو نہیں پتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو وہ ایک نان اور ایک روٹی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا تھا. آج 60 روپے 70 روپے میں وہ نہیں کر سکتا. یہ ہے نا بیسک بات. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ ایک سپائک آئی تھی, اس کی وجہ تھی مس مینجمنٹ تھی. میں ایڈمٹ کرتا ہوں. کیسے ہوئی مس مینجمنٹ, میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. اکتوبر کے آخر میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سندھ میں اور KPK میں گندم مہنگی ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے. یہاں پہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی نے میٹنگ کال کی, چیف سیکرٹری سندھ کو بلایا اور تمام صوبوں سے سیکرٹریز کو اور چیف سیکرٹری کو بلایا گیا. اس میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ جی آپ کو گندم کی اگر شارٹ فال ہے, اور سندھ میں 7 لاکھ ٹن گندم پڑی تھی, مگر ہمیں خدشہ تھا کہ یہ 7 لاکھ کاغذوں میں اصل میں نہیں ہے.
4 लाख टन पास्को स्टॉक से सिंध को रिलीज की गई, 4.5 लाख टन केपी के ऊपर रिलीज की गई। फिर जब जनवरी में आए तो पता लगा कि सिंध ने सिर्फ 1 लाख टन उठाई थी, 3 लाख टन वहां पड़ी हुई थी। अभी तक ये क्राइसिस हिट नहीं की थी मीडिया में, जब ये मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। एनएलसी को खसूसी तौर पे इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन दे के वहाँ से गंदम की ट्रकिंग शुरू की पास्को गोदाम से सिंध के लिए। उसके बाद एक जो इंतजामी गलती हुई वो ये हुआ कि पंजाब ने इस खदशे से कि गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं पंजाब में, क्योंकि गंदम जा रही थी सिंध में और केपी के अंदर, उन्होंने बॉर्डर सील कर दी। 60% आटा केपी के का जो है वो पंजाब से जाता है ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पे। इसके अलावा सिंध, अपर सिंध जो है वो भी पंजाब फीड करता है रहीम यार खान से। इस चीज़ को कोई 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये बॉर्डर को अनसील कर दिया गया, सप्लाईज रिस्टोर हो गई और 4 से 5 दिन 6 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कीमतें जो है फिर कंट्रोल में आ गई। ये एक चीज़ में फिर खबरें निकली, 70 रुपए की रोटी हो गई, सब कुछ हो गया। आज पूरे पंजाब में 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 40 रुपए किलो। ये पंजाब में बिक रहा है, लेकिन आज ही आप ही के पाकिस्तान में कराची में 60 रुपए किलो है, 62 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 62 रुपए किलो आटा है सर। ये चीज जो है सिर्फ कराची में नहीं, हैदराबाद, लालकाना, सक्खर, कोयटा, बन्नू, ये सब जगह पे। सुन लीजिए पेशावर में 400, ये 40 रुपए नहीं है, ये मैं खैर 45-46 रुपीज होगा। बात ये है कि सिंध में क्यों है आटा महंगा, जब उनके पास 4 लाख टन स्टॉक अपना मौजूद है, 4 लाख टन पास्को ने दिया है, वो क्यों नहीं आटे को उसी लेवल पे ला रहा है जो पंजाब का लेवल है? क्योंकि कीमतें तो एक हैं, जो गंदम इनको दी जा रही है और जो गंदम पंजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों की कीमतें एक हैं। तो सिंध में कोई इसको आप, ये उनकी नाअहली है कि वो सही तरीके से गंदम को फ्लावर मिल तक नहीं पहुंचा रहे। आपको सोच ले कि अगर वही गंदम है, वही तो रेट आप है, हुकूमत है ना तरीन साहब, अगर कोई आटा 40 रुपए किलो बिकना चाहिए, वो 65 रुपए या 60 रुपए किलो बिक रहा है, आपके पास FIA है, आपके पास नैब है, आपके पास फौज है, आपके पास रेंजर्स है, आप पकड़े ना इन अवाम दुश्मनों को। आप माफिया और कार्टेल्स की तो बात करते हैं, पकड़ने के लिए आपको हुकूमत दिए ना, आप पकड़े इन लोगों को जो 40 रुपए किलो का आटा सिंध में, कराची में आज 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। FIA को भेजे ना, पकड़े इन सारे फ्लावर मिल्स को, सारे इन लोगों को। कौन रोक सकता है आपको? FIA की इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो गई है कि ये सिंध में गंदम किधर गई और क्यों, कहाँ पे पड़ी और गोदामों के अंदर क्यों पड़ी है, बाहर क्यों नहीं निकली। मगर ये मैं बताऊं आपको कि एक चीज़ है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम में तमाम ज़राअत और तमाम फूड डिपार्टमेंट्स, ये तमाम 100% सूबों के कंट्रोल में है। हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी अपनी हुकूमतें हैं तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे मीटिंग में लोग बहुत कम आते हैं, इस्लामाबाद में हमें तो फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है। अच्छा तरीन साहब, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए चीनी जिससे आपका बराह रास्त ताल्लुक है, आज इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, 80, 85, 82, 88 रुपए है। लोग कहते हैं 17% चीनी जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह वो आप जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं, आप पाकिस्तान के बेस्ट फार्मर हैं इस मामले में। और इस चीनी की कीमत बढ़ने का बराह रास्त फायदा आपको हुआ है, क्योंकि आपकी लिस्टेड कंपनी है, वो जो रिजल्ट्स आए पहले क्वार्टर के और दूसरे क्वार्टर के, वो सब ये साबित कर रहे हैं कि आपके पास अनप्रेसिडेंटेड आपको प्रॉफिट्स हुआ है इन चीनी की कीमतें बढ़ने से। बिल्कुल गलत, ये तासुर गलत है। मेरा पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, मुझे 137 मिलियन का प्रॉफिट है। आज से 2 साल पहले चले जाएं तो मुझे 600 मिलियन का प्रॉफिट था, उससे पहले चले जाएं तो फिर 150 मिलियन का प्रॉफिट था। ये सिर्फ 1 साल में मेरी नुकसान हुआ था पिछले साल से, इससे पिछले साल, जिससे मुआवजा करके ये इन्होंने कहानी बना दी है। 137 है, 600 भी हो चुका है, 250 भी हो चुका है, तो मेरे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरी एक चीज़ सुन लें, मेरे बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं उन शुगर मिल ओनर्स में से हूं जिन्होंने कभी भी फार्मर का हक नहीं मारा। हमने 180 रुपए या जो भी कीमत थी सपोर्ट प्राइस वो दी, वजन में कभी गड़बड़ नहीं की, टाइम पे पेमेंट की, और मेरा रिकॉर्ड खुद बोलता है, सारे पाकिस्तान को पता है। 2 साल पहले जब एक बहुत बड़ा शुगर केन क्रॉप आया तो फार्मर्स को, काश्तकारों को सिर्फ 120 से 140 रुपए गन्ने के मिल रहे थे। सिर्फ मैं एक वाहिद था और दूसरी शाहताज शुगर मिल थी जिन्होंने पूरा 180 रुपए दिया सारे सीजन में, और सारे पाकिस्तान को इस बात का पता है। तो मेरा रिकॉर्ड देख के आप मुझे जज करें। अब ये सीजन की मैं आपको बात करता हूं। इस सीजन में
گنے کی قیمت امدادی قیمت 190 بڑھا دی گئی، 10 روپے کا سوچ کے فیصلہ کیا گیا کہ گنے کاشتکار کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے. 10 روپے قیمت بڑھنے سے 2.5 روپے چینی کو بڑھنا چاہیے. مگر ہوا یہ کہ جب کرشنگ شروع ہوئی تو گنے کاشتکار کاٹ ہی نہیں رہا تھا. کیوں نہیں کاٹ رہا تھا؟ کیونکہ شارٹیج تھی، پیداواری لاگت کم تھی، ایریا کم ہو گیا 20%، تو اس وجہ سے ہو گیا. پھر موسمی حالات کی وجہ سے جو ریکوری ہوتی ہے وہ 0.5% سے 0.25% وہ کم ہو گئی. تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے گنا اب ہو گیا ہے اوسطاً اس وقت 225-30 روپے کا گنا ہے. اب آپ 80 روپے سے جب 30 روپے پہ جاتے ہیں وہ 50 روپے کا مارجن ہے. 2.5 روپے ہر 10 روپے پہ ہوئے تو 12.5 روپے تو یہاں سے ہو گئے. پھر آپ نے سیلز ٹیکس بڑھا دیا 8 سے 17، 5.5 روپے وہاں سے آ گئے. تو یہ تو چیزیں یہاں آ گئی. اس کے بعد آپ نے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اور چیزیں بڑھائیں، مہنگائی ہوئی. تو تقریباً یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہوئی. اور چینی کی جو قیمت بڑھی ہے اس کا براہ راست فائدہ کاشتکار کو ہو رہا ہے. کاشتکار کی جیب میں یہ پیسہ جا رہی ہے. میری جیب میں پیسہ نہیں آ رہا. میرا پروفٹ آپ دیکھ لیجئے گا کامران صاحب، میرا پروفٹ اگلے 3 مہینے بعد دیکھ لیجئے گا. اچھا میں تو یہ آپ میرا پروفٹ اگلے 3 مہینے بعد دیکھ لیجئے گا. میں تو پبلک کمپنی ہوں. جی آپ پبلک کمپنی ہیں، آپ کے ریکارڈ ٹرانسپیرنٹ ہے. مگر یہ بتائیے کہ آپ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کا انفلوئنس ہے، یہ آپ کا ایک ایکسپرٹیز ہے، ایبسلوٹلی انڈسپیوٹڈ ایکسپرٹیز ہے ان تمام معاملات میں. آپ نے فورس ہی نہیں کیا کہ جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں اس ملک میں یہ چینی جو ہے یہ 88 روپے کلو ہونے جا رہی ہے. اور یہ ایک ظاہر ہے غریب کے لیے بیچارہ یہ 4 چمچے چینی میں جو چائے میں ملا کے پیتا ہے یہی اس کی سورس آف انرجی ہے. تو اس کو آپ نے فورس ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو پریمپٹ نہیں کیا، آپ نے حکومت کو وارن نہیں کیا، آپ دیکھتے رہے. میں نے بالکل نہیں، میں نے ہر موقع پہ وارن کیا. 1 مہینے سے پہلے بھی وارن کیا، میٹنگز کروائیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی میں نے میٹنگ ریکویسٹ کر کے کروائیں. اور فیصلہ اب یہ ریکمینڈ ہو رہا ہے. میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یار اس کی مارکیٹ میں کمپٹیشن لانے کے لیے چینی کے اوپر چینی کی امپورٹ کو فری کر دو. اس کے اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں، تمام ٹیکسز کو ہٹا دیں اور منگائیں چینی باہر سے تاکہ پاکستان کی مارکیٹ کی جو زیادہ بڑھ رہی ہے وہ رکے. میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ایز اے شوگر مل اونر کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے کل شاید کابینہ میں بھی کی جائے گی. مگر اس وقت میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ارجنٹلی ریگولیٹری ڈیوٹی کو ہٹایا جائے، چینی کی امپورٹ کو کھولا جائے. یہاں پاکستان میں چینی پوری سال کے لیے نہیں بنے گی. اس وقت اسٹاک موجود ہے کیونکہ یہ سیزن ہے. مگر یہ اس کو اسپیکولیشن جو ڈرائیو کر رہی ہے پرائس کے اوپر، جو بازار میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کل ہٹائیں اور امپورٹ کریں چینی. ترین صاحب کل اور پرسوں آپ مسلسل جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر بھی مسلسل لگ رہا ہے کہ سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کی جو بھی کچھ کر رہی ہوگی، کیا آپ لوگوں کا کیا فوکس کیا کر رہے ہیں اب آپ کو کہ یہ جو انفلیشن کا طوفان ہے یہ 14.5% جو ہے یہ کب یہ ٹیپر ڈاؤن کرنا شروع کرے گا؟ کب یہ آٹا وغیرہ سندھ و بلوچستان میں بھی قابو میں آئے گا؟ اور یہ چینی وغیرہ اب یہ 88 روپے، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ یہ 94 روپے ہو جائے گی. دیکھیں چینی کی امپورٹ کھولنے سے، سب ڈیوٹیاں ہٹانے سے چینی کی یہ مارکیٹ ایک جگہ سٹیبل ہونی چاہیے. مگر اگر ضرورت پڑے تو میں یہ بھی سپورٹ کروں گا کہ آپ امپورٹڈ چینی کے 5 لاکھ ٹن منگائیں اور اس کے اوپر 5 روپے کی 10 روپے کی سبسڈی دے دیں. 3-4-5 ارب روپیہ خرچ کرنے کے لیے، مہنگائی نیچے کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میں تو اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. اب آپ آ جائیں انفلیشن 14.5% کے اوپر. ویجیٹیبل سے، سبزیوں کی وجہ سے 21% بڑھی ہے، 11% میرا خیال ہے آٹے کی وجہ سے بڑھی ہے، 15% کسی وہ آپ لسٹ ہے تو لگا دیں، میرے پاس اپنے میرے سامنے نہیں ہے. اب اس وقت میں نے چیک کیا ہے کہ جو فروری کے پہلے ہفتے کی ایس پی آئی کی رپورٹ آئی ہے اس میں اللہ کے فضل سے ٹماٹر جو ہے وہ 100 روپے تھا، جنوری میں وہ 50 روپے 40 روپے پہ آ گیا. اس کے علاوہ پیاز جو تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، آٹا بھی 2.5 روپے کم ہو گیا صرف پہلے ہفتے میں. مجھے امید ہے کہ جیسے یہ فروری کا مہینہ چلتا جائے گا آپ ان سب چیزوں میں خاطر خواہ کمی دیکھیں گے. کبھی آپ نے کہا سبزیوں کی بات، ایک اور چیز ہے جو ہم نے نہیں سوچی تھی، جو ہم سے غلطی ہو گئی، مگر اس وقت وہ فیصلہ اچھا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جب بھی شارٹیج ہوتی ہے زراعت کی کموڈیٹیز کی تو انڈیا سے وہ کموڈیٹیز آ کے ہماری یہاں پہ پورا کر دیتی ہے. اس دفعہ ہم نے بارڈر سیل کر دی، ٹریڈ بند کر دی انڈیا کے ساتھ. جب ٹریڈ بند ہوئی تو نہ وہاں سے ٹماٹر ٹائم پہ آ سکے جب یہاں شارٹیج تھی، نہ وہاں سے پیاز آ سکے. اور ہاں
انڈیا میں بھی پیاز کی شارٹیج ہوگی کیونکہ یہ ایک ریجنل فینومینا ہے. اسی طرح سے سبزیاں بھی انڈیا سے آ جاتی تھیں, وہ بھی نہیں آ سکی. لیکن اب آپ بتائیں کہ ترین صاحب ہمیں ایریا کور کرنا ہے. ہم پاکستان میں ایک اور بڑا ڈیزاسٹر ہے, وہ بھی آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ ظاہر ہے اس سے ڈائریکٹ نہیں ہے مگر آپ ایکسپرٹ ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان نے اس دفعہ 9 ملین بیل کاٹن کی ہے, 15 ملین کی جگہ 9 ملین کی ہے, 6 ملین ہم نے امپورٹ کی ہے. یہ ایک اور بڑا ڈیزاسٹر, یہ ایک اور بڑا ڈباکل جس کو کہہ سکتے ہیں, یہ بھی اسی دور میں ہوا ہے. یہ سیڈز کے پرابلم, یہ اس میں آپ کے سوئنگ کے پرابلم, اس میں آپ کی کراپ مینجمنٹ کے پرابلم, یہ بھی ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے سر. یہ جی یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے جو پیچھے تاریخ میں جائیں تو یہ کم از کم 20 سال پہلے یہ ڈیزاسٹر شروع ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ 1999 میں مونسینٹو کے ساتھ اور جو اور بڑی کمپنی تھیں جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی, ان کے پاس یہاں پہ ہم MOU سائن کرنے جا رہے تھے مگر حکومت چلی گئی, وہ سائن نہ ہو سکا. اس کے بعد سے یہاں اتنی اپوزیشن ہے کہ مونسینٹو کے ساتھ نہیں جانا, آپ نے فلانے کے ساتھ نہیں جانا. انڈیا مونسینٹو کے ساتھ ڈیل کر کے کہاں سے کہاں کاٹن کو لے گیا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوئی, فقدان ہے تحقیق کا, یہاں پہ ریسرچ کا ویرائٹی ہمارے پاس نہیں ہے, ڈیولپ نہیں کر سکے. اور اوپر سے ایک پیسٹ ہے پاکستان کے کاٹن کو جو مارتے ہیں, ایک ہے وائٹ فلائی. افسوس یہ ہے کہ وائٹ فلائی کو پچھلے 10 سالوں میں جو ایگریکلچر میں نگلیکٹ کیا گیا, وائٹ فلائی اب 80-90% دوائیوں سے وہ ریزسٹنٹ ہو گئی, مرتی نہیں ہے. اس کے بعد ہے پنک بال ورم. پنک بال ورم ایک زمانے میں کنٹرول ہوتا تھا, اب پنک بال ورم کنٹرول نہیں ہو رہا. کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نئی ورائٹی نہیں آئیں گی. اس وقت بھی ہماری آپ کو حکومت میں لائے تھے نا ترین صاحب, آپ کو حکومت میں لائے تھے کہ جب 1.5 سال بعد ہم آپ سے کہیں گے تو آپ بولیں گے کہ ہم یہ چیزیں لے آئے, مگر آپ 1.5 سال بعد ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہی رونا رو رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی نہیں روتے تھے. پہلے تو ہماری 9 ملین نہیں ہوتی تھی, 11 ملین 12 ملین تک ہوئی ہے. میں رونا نہیں رو رہا, میں صرف آپ کو ہم رو رہے ہیں. آپ کیوں روئیں گے, ہم رو رہے ہیں سر, یہ تو قوم رو رہی ہے. نہیں رو تو میں رہا ہوں مگر میں اس میں آپ کیوں روئیں گے, ہم رو رہے ہیں. 20 سال کے جو مسئلے ہیں وہ 1-1.5 سال میں نہیں ٹھیک ہو سکتے. مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے کاشتکار کی حالت دیکھ کے, ملک کی حالت دیکھ کے. مگر یہ دیکھیں ہم نے اپنا کام اس کے اوپر 1.5 سال سے پہلے دن سے شروع ہوئے. ہم نے اپنے ریسرچ کے اداروں کو ریسٹرکچر کرنا ہے, ہم نے سیڈ سیکٹر کو ریفارم کرنا ہے. اس کی تمام پالیسیز بن گئی ہیں, ہم نے PM سے ٹائم مانگا ہوا ہے, اگلے 2-3 دن میں ٹائم دیں گے. اس کے اوپر ہم بالکل. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ اس سے لیسنز لرن کیے گئے ہیں, آپ کی ECC نے, آپ کے فوڈ سیکیورٹی نے لیسن لرن کیے کہ جب 88 روپے چینی ہو جائے تو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ امپورٹ کریں چینی, یا جب 70 روپے کا آٹا ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. یہ چیزیں تو پہلے سے دیکھی جاتی ہیں, پہلے سے پریمپٹ کی جاتی ہیں. یہ ECC کا کام یہ ہے, ہر ہفتے ملتے ہیں, ہر وقت یہ سٹاکس دیکھتے ہیں, ہر چیز کا ان کو پتا ہونا چاہیے. یہ فوڈ سیکیورٹی والوں کا کام ہونا چاہیے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدترین نااہلی ہے آپ کی حکومت کی. نہیں جی, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, جی دیکھیں, ہاں ہمیں اس سے بہتر کام کرنا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. مگر یہ آپ دیکھیں کہ جب 18ویں ترمیم آئی تو یہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی تھی, اس کو انہوں نے ختم کر دیا, وجود ہی ختم کر دیا. جو یہ خرچہ کرتے تھے, جو ان کے پاس تحقیق کے ادارے تھے, جو ان کے پاس سسٹمز تھے یہ سب چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے, وہ ختم ہو گئے. وہ چلے گئے صوبوں کے پاس. صوبوں نے 1 پیسہ زراعت پہ زیادہ خرچ نہیں کیا. جو پہلے کرتے تھے وہی کرتے رہ گئے, اور آپس میں صوبے باتیں نہیں کرتے. جو کوارڈینیشن کا رول تھا نیشنل فوڈ سیکورٹی منسٹری کا, وہ بالکل زیرو ہو گیا. اب شکر ہے کہ یہ فوڈ سیکورٹی منسٹری کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, ان کو بہت مزید فنڈز دیے جا رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ان کی ہونے کی ہیں یہ ان کو اب انہوں نے بنا لی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح سے جو پرانی چیزوں میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس کو غلطیوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں ہم شاید جلدی کر سکتے تھے, چلے کوئی بات نہیں, ہم کر چکے ہیں, آ چکے ہیں. آئندہ آپ دیکھیں گے بہت بہتری ہوگی ان سب چیزوں میں. جہانگیر زرینی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کمرشل بریک کا وقت ہے اور ایک اور دھماکہ خیز موضوع ہے جس کا کہ براہ راست اثرات ہوں گے مہنگائی پہ. پاکستان میں ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں گی, پاکستان میں تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اور اس کے براہ راست تیاری ہے. ایک بم ہے جو کہ پھٹنے والا ہے. پوری ذمہ داری PTI کی حکومت کی ہوتی ہے. بنیادی ذمہ داری کابینہ کے وزیر مراد سعید کی ہے اور کابینہ کی ہے. وزیر اعظم کو بھی ذمہ داری لینی ہوگی. یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.